اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مختصر سا واقعہ پیش کیا. اس کے باوجود ہمارا وقت اتنا زیادہ ہوا کہ دوسرے جمعوں کے مقابلے میں گزشتہ جمعہ 15 سے 20 منٹ تک کی تقریر زیادہ ہو گئی، جس کا مجھے بھی احساس ہے اور آپ کو بھی احساس ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحے کا واقعہ رہا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ آقا جب معراج کو تشریف لے گئے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے بستر سے اٹھ کر واپس آ کر دیکھا تو ایک انسان جب بستر پر سوتا ہے تو انسان کے جسم کی گرمی کا احساس بستر پر ہوتا ہے. آقا جب اتنا لمبا سفر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے اللہ کے دربار تک، اللہ کے دربار میں ایک بہت بڑا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا. پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ دونوں کی سیر کی. اتنا لمبا سفر کر کے پھر اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. آ کر دیکھتے ہیں تو نکلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کی جو گرمی تھی وہ باقی رہی، لیکن اتنا لمبا سفر ختم ہو گیا. اب شاید دنیا کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہوگی کہ کیسے ہو سکتا ہے. معمولی سٹی مارکیٹ یا شیواجی نگر جا کر آئے تو ہمارے 2-3 گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں. خود آسمانوں کا اتنا لمبا سفر اللہ کے رسول کیے ہیں اور بستر کی گرمی جیسے کہ ویسے باقی رہ گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام انسان کے ذہن میں آتی ہے یہ بات. اس کا جواب کوئی مشکل بھی نہیں. آج کے زمانے کے انسانوں کو سمجھنا بہت آسان ہے پہلے لوگوں کے مقابلے میں.
آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے کے لوگ بڑے سادے سیدھے تھے، ان کا ہر کام بڑا لمبا ہوتا تھا. اور آج کے زمانے میں دنیا نے ترقی کی ہے تو آج کے زمانے کے لوگوں کو ایسی باتیں سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے. میرے دوستو دیکھتے نہیں کہ جو سفر سالوں کا تھا ہمارے لیے وہ سفر گھنٹوں کا ہو گیا، منٹوں کا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو بھی پیدا کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ میں ہزاروں کا سفر کرا دے. کوئی بعید کی بات نہیں ہے. اللہ کے قبضے میں سب چیز ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے وہ کرتے ہیں. بعض علماء کرام نے اس موقع پر یہ وجہ بیان کی ہے کہ اللہ نے کائنات کے کنٹرول کو روک دیا میرے آقا کے جا کر آنے تک. جیسے ایک بادشاہ آتا ہے تو ٹریفک کو وہیں ریڈ لائٹ کے ذریعے سے روک دیا جاتا ہے. ادھر کی ٹریفک ادھر جا نہیں سکتی، ادھر کی ٹریفک ادھر آ نہیں سکتی، لیفٹ کی رائٹ کو جا نہیں سکتی، رائٹ کی لیفٹ کو نہیں جا سکتی، بندہ بشر پھر نہیں سکتا جب تک کہ بادشاہ یہاں سے وہاں نہ گزر جائے یا وہاں سے یہاں نہ آ جائے. ویسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ٹریفک کو ایسے ہی روک دیا کہ تم اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ. یہاں تک کہ چاند، سورج، ستارے، زمین آسمان کی گردشوں کو تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے وقت کو بھی روک دیا کہ آئے وقت تو جہاں ہے وہیں رہے گا میرے آقا کے جا کر آنے تک. مجال نہیں رہی وقت کو کہ 1 سیکنڈ کا کانٹا ادھر سے ادھر ہٹے. وقت ایسے کے ایسے کھڑ گیا. میرے آقا کا سفر اتنا لمبا ہو گیا. واپس آنے کے بعد یہی تو مشرکین واپس آنے کے بعد انکار کیے کہ محمد جھوٹ بولو تو بھی ایسی بولو کہ کوئی آدمی اسے قبول کر لے. ارے بعض مرتبہ جھوٹ بھی بعض لوگ بنا کر بولتے ہیں. جھوٹ بھی بولنا بولا تو ایسا بولنا کہ کوئی آدمی کیا کر لے اسے تسلیم کر لے. ایسی جھوٹ نہ بولو کہ پاگل بھی اسے کیا کرے، انکار کرے. اور آپ تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو اور اتنا سفید جھوٹ بول رہے ہو کہ ایک رات میں تم مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان کا اور اللہ کا، جنت کا، دوزخ کا اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو. چلو آسمانوں کا سفر تو اپنی جگہ پر، تم جو کہہ رہے ہو نا یہ لمبی چوڑی بات پر یہ مکے سے مسجد اقصی تک کا سفر ناممکن ہے تو زمین سے آسمان تک کا سفر کیسے ہو جائے گا؟ مشرکین نے کہا. اب میرے آقا کیسے سمجھائیں گے ابو جہل کو، ابو لہب کو، اتبا کو، شیبہ کو، کیونکہ ان کے دماغوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا نا. دنیا کو سامنے رکھ کر، دنیا کی سواریوں کو سامنے رکھ کر، دنیا کی مسافت کو سامنے رکھ کر وہ لوگ نبی کے سفر کو تولنا چاہتے تھے. لیکن نبیوں کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ دنیا کے اسباب سے نہیں، آسمان کے اسباب سے ہوتا ہے، آسمان کے ذریعے سے ہوتا ہے. 4-5 سال پہلے ایک راکٹ گئی تھی کسی ستارے پر، جانتے ہوں گے انگریزی پڑھے ہوئے، حالات کو جاننے والے. وہ راکٹ ڈسکوری شاید اس کا نام تھا. وہ اپنے مقصد سے کامیاب ہو کر جو واپس آ رہا تھا تو دوسرے دن اخبار میں آیا کہ ہندوستان سے گزرتا ہوا وہ راکٹ صرف 12 منٹ پر ہندوستان سے امریکہ پہنچ گیا. صرف 12 منٹ پر. اب ایک انسان کے بنائے ہوئے راکٹ کی اسپیڈ یہ ہو تو اسپیڈ کو بنانے والے اللہ ہے تو پھر اللہ اپنے پیغمبر کو کتنی اسپیڈ سے بنائے ہوں گے. تیزی کو، رفتار کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے حضور کی سواری کا نام کیا تھا؟ براق تھا. براق میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا نا کہ براق برق سے نکلا ہے، برق سے. اور برق کہتے ہیں بجلی کو، اور بجلی تو دنیا کے تمام چیزوں میں سے سیکنڈ نمبر کی فاسٹ چیز ہے. اس سے بھی اگر کوئی فاسٹ ہے تو وہ انسان کی نگاہ ہے. اس سے بھی اگر کوئی فاسٹ ہے تو میں ذرا تصوف کی طرف آ جاؤں تو اس کا دماغ اور اس کا دل ہے کہ میرے دوستو 1 سیکنڈ پر اگر انسان چاہے تو اپنے دل اور دماغ کو خدا تک پہنچا سکتا ہے. 1 سیکنڈ میں بیٹھو یہاں اور اللہ کا تصور کر لو کہ اللہ میرے اب دل پہ ہے، اللہ میرے دل پہ ہے. کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں انسان کے دل میں رہتا ہوں. میں کہاں رہتا ہوں؟ انسان کے دل میں رہتا ہوں میں.
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں آپ جو بیعت کیے ہوئے حضرات ہیں، وہ اپنے سر اور گردن کو جھکا کر دل کی طرف توجہ کر کے یہ سوچ لے کہ اس وقت اللہ کی توجہ، اللہ کی نورانیت میرے دل پہ اتر رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسی لمحے 1 سیکنڈ تو بہت دور کا فاصلہ ہے، اس سے کئی ہزار درجے پہلے اس کی روح زمین سے نکل کر خدا کے عرش کا طواف کرتی ہے۔ خدا سے ملاقات کا اتنا آسان راستہ ہے میرے دوستو۔ بہرحال بہت سارے لوگ آج بھی دنیا کے اندر انکار کرتے ہیں اور اس زمانے میں بھی انکار کرتے تھے، لیکن معراج کا واقعہ تو اپنی جگہ پر برحق ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اتنا لمبا چوڑا سفر جو نبی کی زندگی کا ایک لمحے سے بھی کم تھا، اس کا ایک حصہ بیان کرتے ہوئے ہمارے گھنٹے ختم ہو رہے ہیں۔ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ گزشتہ جمعہ تو تلملا گئے کہ مولانا جن کی نگاہیں مولانا کے چہرے پر پڑتی تھی ان کی نگاہیں گھڑی پر پڑنے لگی۔ کیا جی 2:10 ہوئے، مولانا بریک کتنی مار رہی؟ کیا بریک فیل ہو گیا کیا مولانا کی تقریر کا؟ بریک فیل ہو گیا مولانا کی تقریر کا کہ بریک ہی نہیں پڑ رہا ہے؟ میرے دوستو، بات دراصل وقت کے گزرنے کا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ یقیناً میں پہلے بھی کہا، اب بھی کہوں گا کہ آج ہمارے وقتوں میں ذرا برابر بھی برکت نہیں ہے، ذرا برابر بھی برکت نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی کی زندگی کا ایک جز سن نہیں سکتے کہ ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے، وقت کی حد پار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جہاں آپ اپنے تجارت، بیوی، بچے، خیر اور برکت کی دعا کرتے ہیں، میرے دوستو آج ہی سے شروع کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں بھی برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ میرے عمر میں برکت عطا فرما، میرے وقت میں برکت عطا فرما، اللہ میرے وقت کو غفلت سے گزارنے سے میری حفاظت فرما اور غافلوں کی صحبت سے میری حفاظت فرما۔ دراصل یہ دعا میں نہیں سکھا رہا ہوں آپ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیشہ یہ دعا رہتی تھی کہ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما، غفلت کی زندگی سے میری حفاظت فرما اور غافلوں کی صحبت سے بھی میری حفاظت فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق 3 دعائیں بطور خاص کرتے تھے۔ ایک، وقت کی برکت، غفلت سے پناہ، دوسرا غافلوں کی صحبت سے بھی پناہ مانگتے تھے اللہ کے اللہ وہ انسان کی دوستی نہ دے، وہ انسان کا دوست مجھے نہ بنا جو غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ ایسے انسان کی دوستی کی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگو کہ جس کے ساتھ رہے تو کم سے کم 1 گھنٹے کی ملاقات میں 1 مرتبہ تو اللہ کا نام نکل جائے، 1 مرتبہ تو سبحان اللہ نکل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیغمبر کی امت کو یہ سبق دیا، ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے اس لیے کہ ہماری صحبت نبی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تم اپنے وقت کی قدر کرو اور غافلوں کی صحبت سے بچ جاؤ اور ہمیشہ اپنے وقت کی خیر و برکت کی دعا مانگو۔ جو لوگ اپنے وقت کی قدر کیے اور خیر و برکت کی دعائیں مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقتوں میں اتنی برکت دیا کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، شادی بھی کرتے تھے، بچے بھی پیدا ہوتے تھے، گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، سودا سلب بھی لایا کرتے تھے، پھر امت کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ ابھی میں نے کتاب میں پڑھا کہ حضرت مولانا ابو الوفا ابن عقیل رحمت اللہ علیہ تاریخ کے سب سے بڑے مصنف گزرے ہیں، نام ہے حضرت مولانا ابو الوفا ابن عقیل رحمت اللہ علیہ، تاریخ کے سب سے بڑے مصنف گزرے ہیں جنہوں نے 80 سبجیکٹ پر کتابیں لکھی، 80 سبجیکٹ پر کتابیں لکھی، صرف ایک سبجیکٹ کی تقریباً 800 ایڈیشن لکھے ہیں، 800 جلدیں لکھی ہیں صرف ایک سبجیکٹ پر۔ جن کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن کتاب ختم نہ ہوگی، ان کتابوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے۔ پرنٹنگ کا دور بھی نہیں، ٹائپ رائٹنگ کا دور بھی نہیں، کمپیوٹر کا دور بھی نہیں، زیراکس کا دور بھی نہیں ہے، ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ 800 جلدوں پر صرف ایک سبجیکٹ کی کتاب لکھے تو پھر میرے دوستوں ان لوگوں کے وقت میں کیسی برکت ہوگی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب لکھے یاقوت التاویل بول کر، جو صرف ایک کتاب کے 40 جلدیں ایڈیشن بنی۔
حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نماز، روزہ، زکات، قرآن، حج، بیوی، بچے، گھر کے باہر کے تمام کام کاج پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اتنی کتابیں لکھی کہ لکھتے ہوئے ان کے قلم کے جو چورے چھوٹے چھوٹے چھلکے نکلے نا، ان کے میت کے غسل کا پانی اسی چوروں سے گرم کیا گیا۔ اس زمانے میں ریلائنس پین، یہ پین، وہ پین، پینسل نہیں ہے، لکڑی کو چھلو اور اس کے بعد انک میں ڈباؤ اور لکھتے رہو۔ جب وہ موٹا ہو جاتا لکڑی کا کورا پورا کنارا تو پھر اسے باریک کرتے تھے، چھلتے یہ لمبی لکڑی اتنی چھوٹی ہو جاتی، پکڑنے کے جب قابل نہ ہوتی تو اسے پھینک دیا جاتا تھا۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے چوروں کو جمع کر کے رکھتے تھے تاکہ یہ چورے میرے غسل کے پانی کو گرم کرنے کے لیے کام آ جائے۔ چورے بچ گئے، پانی گرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقتوں میں کتنی برکت دیا تھا۔ کام ایک لمبا ہوتا تھا، وقت باقی رہ جاتا تھا۔ رات کی نمازیں لمبی ہوتی تھی، رات باقی رہ جاتی تھی۔ دن کی عبادتیں ہوتی تھی، دن باقی رہ جاتا تھا۔ آج ہمارے وقتوں میں برکت نہیں کہ ذرا سوچ کر دیکھو میرے دوستوں کے زندگی کا ایک لمحہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میں سوچ رہا تھا کہ چلو معراج کا واقعہ گزشتہ جمعہ یہ ختم کر دوں۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ نہیں حضرت، معراج کے واقعے کو آپ جاری رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر دکھائیے جو آقا نے اپنے آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ کیا دیکھا وہ بتائیے آپ۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو سلسلہ باقی رکھیں گے کہ ذرا جنت بھی دکھا دے لوگوں کو، ذرا دوزخ بھی دکھا دے لوگوں کو۔ آج تو اچھے منسٹر جنت دکھاتے ہیں، مسلمان تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے بھی ایک جنت دکھائی ہے، ذرا دیکھیں گے کہ وہ جنت کیا ہے۔ میرے آقا نے بھی ایک دوزخ دکھائی ہے، وہ دیکھیں گے کہ دوزخ کیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے آقا کے زبان سے نکلا ہوا جملہ ہمارے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے بھی زیادہ یقینی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ سفید ہے لیکن آقا فرما دے کہ نہیں یہ کالی ہے، تو پھر میرے دوستو ہمارے آنکھوں پہ بھروسہ نہیں لیکن نبی کے زبان پر بھروسہ ہے۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن پیغمبر کی زبان دھوکہ خدا کی قسم نہیں کھا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ دراصل نکلتا نہیں، اللہ نکالواتے ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کے زبان سے نکلواتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کیے، ذرا غور سے سننا کہ میرے آقا نے جنت کو کیسے دیکھا، دوزخ کو کیسے پایا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ دوستو ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، بنگلور کو آتا ہے، باہر سے آتا ہے، تو ہم ذرا بنگلور کی بھی سیر کراتے ہیں کہ آؤ صاحب ذرا لال باغ پھر کر آئیں گے، ذرا میوزیم بھی دیکھ لو، ذرا ودھان سودا بھی دیکھ لو، بنگلور کا ذرا زو بھی دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں زمین کا سب سے مقدس مہمان، کائنات کا سب سے مقدس مہمان جب مہمان بن کر اللہ کے دربار میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر جب آئے ہو تو ذرا ہماری بنائی ہوئی جنت کو بھی دیکھ لو، ہماری تیار کردہ دوزخ کو بھی دیکھ لو۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ یہ جنت کیوں، یہ دوزخ کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت اس لیے بنائے ہیں جو آپ کی تابعداری کرے گا ہم اسے جنت دیں گے، دوزخ اس لیے بنائے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے گا اسے ہم دوزخ کے ہاتھ اتار دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت کی طرف لے کر بڑھے، سنتے تھے کہ جنت جنت۔ اس وقت میں جتنا کہوں گا مجھ سے پہلے جتنے علماء سے آپ سنے ہیں یا قرآن مجید میں پڑھے ہیں، صرف ایک سرسری جنت کی تعریف ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جنت تو وہ ہے جس کی تعریف مکمل دنیا کی کسی زبان نے نہ بیان کی ہوگی، دنیا کا کوئی انسان نہ دیکھا ہوگا، دنیا کی کوئی آنکھ نہ سنی ہوگی۔ ہم جتنا سوچتے ہیں اس سے ہزاروں درجے زیادہ، کروڑوں درجے زیادہ جنت وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ وہ جنت یہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، اچانک ایک خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو جو میرے پیغمبر کو حیرانی میں ڈال دی کہ ایسی خوشبو۔ اللہ کے رسول سمجھنے لگے کہ ابھی 4-5 قدم میں شاید جنت آنے والی ہے۔ ارے بریانی پکتے رہتی روڈ میں، یہاں پکڑے سمجھو، وہ ٹرننگ میں باس آتی، خوشبو آتی، او سمجھ جانا بھی کہ دعوت چل رہی ہے۔ سو کیا ایک 5-6 میٹر 10 میٹر 15 میٹر پر خوشبو آتی ہے، اتنا اچھا نا۔ اب پیغمبر بھی سوچے کہ شاید ایک 5-10 قدم پر جنت کا دروازہ ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا جنت آ گئی؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت ابھی کہاں ہے، 500 سال کی مسافت میں ابھی جنت ہے، ابھی سے یہی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔
ابھی کہاں جنت؟ یہ تو صرف جنت کی خوشبو ہے جو ہوا کے ایک جھونکے نے تم تک پہنچا دیا ہے. ابھی 500 سال کی مسافت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اکبر، جنت تو وہ ہے جس کی خوشبو جنتی 500 سال پہلے مسافت ہی پہلے سن لے گا. 500 سال کی مسافت پہلے ہی سن لے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا یہ خوشبو جنت کی 500 سال کی مسافت کی دوری سے مجھ تک پہنچ رہی ہے؟ کیا میرے ہر امتی کو بھی پہنچے گی یا مجھے ہی پہنچ رہی ہے؟ غور سے کان پھوڑ کے سننا میرے دوستو. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا بہترین ملک تیار کر کے رکھا ہے، کیا بہترین گھر تیار کر کے رکھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اور سوچا بھی ہے کہ میں امام الانبیاء ہوں، سید المرسلین ہوں، کائنات کا وجود ہے، وجہ تخلیق کائنات ہوں، شاید یہ خوشبو مجھ تک پہنچی ہے. حضرت جبرائیل کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، کیا یہ 500 سال کی مسافت پہلے ہی سے مجھے خوشبو آ رہی ہے؟ کیا مجھے ہی خاص ہے یا میری ہر امتی کو ملے گی؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ کو بھی ملے گی اور آپ کے ہر امتی کو ملے گی، سوائے 3 قسم کے لوگوں کے. ایک، آپ کی امت کا وہ قسم کا آدمی جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگے گا جو دنیا کے اندر بخالت کیا کرتا تھا. بخیل جو کسی کو دیتا نہیں، مانگتا ہے تو غصہ کرتا ہے، زکات ادا نہیں کرتا، صدقہ نہیں دیتا، خیر خیرات نہیں کرتا، غریبوں کا ہمدرد نہیں ہے، بخیل جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا. جنت کو جانا تو دور کی بات ہے. دوسرا، شرابی جو دنیا کے اندر شراب پیتا تھا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا. تیسرا، بے نمازی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا. میرے دوستو، تمہارے کو اپنا بھائی سمجھ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے الحمدللہ کوئی شرابی نہیں رہے گا، کیونکہ مسلمان اور شراب ہو نہیں سکتا. مسلمان پانی پیے گا، دودھ پیے گا، شربت پیے گا، پیپسی پیے گا، لیکن شراب کہاں بول رہی ہے حضرت؟ بعض مسلمان تو شراب بھی پیتے ہیں، کھانا کھا کو بیچ میں اٹک گا تو بھی کھانا شراب پیتے ہیں. مسلمان اور شراب سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے. اور کرو، فکر کرو. آج تو شراب کے نشے الگ الگ ڈیزائن سے آ گئے. شراب کا میٹیریل بدل رہا ہے لیکن نشہ تو کئی طریقے سے ہمارا نوجوان استعمال کر رہا ہے. شراب نہیں پیتا پن پراگ کھاتا ہے، شراب نہیں پیتا ہنس کھاتا ہے، شراب نہیں پیتا اور دوسرے چیزیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے محلوں کے اندر قبرستانوں میں گھس کر یا کسی کونے میں گھس کر یا رات کے اندھیرے میں کمرے میں بیٹھ کر شراب تو نہیں پیتا لیکن سولوشن تو سنتا ہے. بتا دو ان کو کہ تو جنت کو جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو سولوشن مارتا ہے، سولوشن. قبرستانوں کے کونے کونوں میں بیٹھ کر وہ ایک زمانے میں حقہ مارتے تھے، اب سولوشن سن رہے ہیں. میں تو صاف کہتا ہوں کہ قبرستان میں جتنے مردے کے دفن ہوئے ان تمام لوگوں کا سوال اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا کہ قبرستان کے ذمہ داروں کا سوال سخت ہوگا. کبھی ان کو نہیں معلوم کہ ہماری حکومت میں، ہماری صدارت میں، ہماری ممبرشپ میں، ہماری دادا گیری میں، ہمارے احاطے میں آنے والے قبرستان میں کیا کیا ہو رہا ہے ان کو خبر نہیں. اگر خبر بھی ہے تو وہ روک نہیں سکتے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے. وہ آتے ہی نہیں قبرستان کو، آتے بھی ہیں تو جنازے کی نماز پڑھے اور چل گئے. ان کو نہیں معلوم کہ قبرستان کیسے ہے، قبرستانوں میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں. سن کر تو کام کچے ہو گئے کہ زنا بھی چلتا ہے ہمارے قبرستانوں میں. وہاں تو ولیوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. گنہگار تو دور کی بات، جس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑا، داڑھی نہیں مڈائی، تہجد نہیں چھوڑا، وقت کا صحابی بھی اگر کسی قبر کے پاس سے گزرتا تو اتنا روتا کہ اس کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں آتا ہے کسی قبر کے پاس سے گزر جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا کہ انس قیامت کے، حشر کے، سور کے، جہنم کے تذکرے کو سن کر اتنا روتا ہوا ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، لیکن قبرستان سے گزرتے ہو تو تم صحابی رسول ہو اور 10 سال تک تم نے نبی کی خدمت کی ہو،
اللہ کے رسول نے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ کر تمہاری مغفرت، تمہارے علم، تمہارے تفقہ اور تمہارے عمل کے لیے دعا کی ہے، کثرت اولاد کی تمہارے لیے دعا کی ہے۔ جس پیغمبر کا ہاتھ تمہارے سر پر پڑ گیا ہے اس آدمی کو جہنم کی آگ اور خبر کا عذاب کبھی نہیں چھوئے گا۔ اس کے باوجود تم خبر کے پاس سے گزرتے ہو تو اتنا روتے ہو۔ حضرت انس صحابی رسول خادم رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کیا جانتے ہو قبر کو؟ خبر تو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہاں جو پار ہو گیا حشر میں بھی وہ کامیاب ہو گیا، یہاں جو اٹک گیا وہ حشر میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ صحابی رو رہے ہیں، تابعی رو رہے ہیں، تبع تابعی رو رہے ہیں، اولیاء کرام رو رہے ہیں، غوث روتا تھا، خطب روتا تھا، ابدال روتا تھا، تہجد گزار روتا تھا، داڑیاں چھوڑنے والے جن کی داڑیوں سے نور ٹپکتا تھا وہ روتے تھے۔ مجھے تو کبھی کبھار قبرستانوں کو جاتے ہوئے بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ اس قبرستان کو آ رہے ہیں، داڑھی منڈا کر آ رہے ہیں، یہاں اگر کسی کو داڑھی چھوڑنے کا شوق پیدا نہیں ہوا، خوف پیدا نہیں ہوا تو پھر اور کوئی جگہ نہیں جو تم کو ڈرانے والی ہے۔ وہاں زنا چلتا ہے، وہاں جوے چلتے ہیں، وہاں گولیاں چلتی ہیں، وہاں کیا کہتے ہیں وہ لکیر ڈال ڈال کر کھیلتے ہیں، وہاں سیشن سنا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 500 سال کی مسافت کے بعد بھی آنے والی خوشبو کو اندر جانا تو دور کی بات، خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ غور کرو کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں کون اس گھناؤنی حرکت میں مبتلا ہے؟ شراب، سولوشن، پان پراگ، ہنس، یہ سب چچیرے تائرے مولرے بھایا سب کا مقصد تو نشہ ہے۔ فرق ہے کوئی فرسٹ کوالٹی کا، کوئی سیکنڈ کوالٹی کا، کوئی تھرڈ کوالٹی کا، کوئی فورتھ کوالٹی کا، لیکن سب تو برابر ہے۔ نشہ تو مل رہا ہے، دماغ معاف ہو رہا ہے، اپنے آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، غفلت کے پردے میں پڑ رہا ہے، سب برابر میرے دوستوں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اہل عرب کے فتوے کو رکھ کر آج بھی میں اسی پر قائم ہوں کہ سگریٹ اور بیڑی پینا بھی نشے میں داخل ہے۔ سگریٹ اور بیڑی پینا بھی نشے میں داخل ہے۔ بہت سارے نوجوان مسلمان، کیا حضرت سگریٹ بھی نشہ، بیڑی بھی نشہ؟ ہاں، یہ اور ہے کہ پیتے پیتے عادت نشہ نہیں چڑھتا۔ جیسے شراب، بعض ڈرائیور ہیں نہیں، لاری کے ڈرائیور شراب پیے نہیں تو چلا نہیں سکتے، شراب پیے تو چلاتے ہیں سونو۔ کیوں ان کو نشہ نہیں آتا؟ اس لیے کہ ان کو عادت ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، ویسے ایک عادت پڑ گئی ہے۔ ورنہ پہلی مرتبہ سگریٹ پینے والے سے پوچھو، بیڑی پینے والے سے پوچھو کہ قسم کا چکر آتا، منجا پوچھنا نہیں، تم نے بھی ایسا ہوا کیا حضرت بول کر رہا ہے؟ سنیا سو منجا تو اس کی بدبت پسند نہیں، اللہ کے فضل ہو گیا، وہ کیسا پیتے رہیں گے وہ لگا پینے والے، وہ پیلے کو جورو کے پاس کیسا جاتے رہیں گے۔ جبکہ ہمارے بزرگوں نے بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی فرمایا، حکما نے فرمایا کہ جب تم، یہ باریک بات ہے، یہ نہیں بولا کہ کیا بھی مزمل صاحب کیسے کیسے کی باتیں مسجد میں بولتی نا، بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہمارا مذہب کتنا پاکیزہ ہے، دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ دیکھیے بعض لوگ منہ میں بدبو آ جاتی، کیا کہتی ہے کہ اگر کسی کی شادی ہوئی، پہلی مرتبہ بیوی کے پاس بات کرنے کے لیے جا رہا ہے، سگریٹ مار لگ کر گیا، بدبو آئے گی، یہی بدبو اپنے شوہر کی نفرت پیدا کرنے کی ابتدا ہوگی۔ اس کے واسطے ہمارے حکما نے، بہترین بزرگوں نے کیا کہا کہ بیوی کے پاس جب پہلی مرتبہ بات کرنے جاؤ تو بیچ میں ایک الائچی ڈال لے کر چل جاؤ، تاکہ جہاں تمہارے کپڑوں سے پھول کی خوشبو آتی ہے وہاں تمہارے منہ سے گلاب کی بھی خوشبو آ جائے۔ کتنا پاکیزگی کا لحاظ رکھا ہے، کتنی پاکیزگی کا خیال رکھا ہے اسلام نے، بزرگوں نے، کہ بیوی کو بھی تمہارے منہ کی بدبو کیا نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی لہسن اور پیاز کا کھاتا ہے، آقا نے فرمایا کہ مسجد کو نہ آؤ کچی پیاز اور لہسن کھا کے، اس لیے کہ تمہاری منہ کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن سگریٹ پینے والوں کو دیکھا گیا کہ کیا مزہ لے لے کر پیتے ہیں، پی کو پھوکے تو پرواہ نہیں، نگل بھی جاتے ہوں، لگا نگل جاتے، وہ دعا اندر کہاں جاتا کہ معلوم نہیں ہے، اللہ بچائے۔ نہیں، توبہ کرو میرے دوستو، توبہ کرو۔ یہ تو اسراف ہے، طبیعت بھی خراب ہے، ناساز ہو جاتی ہے، بہت ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ شرابی آدمی، بخیل آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کریں گے۔ خیر آپ میں سے وہ تمام عادتیں نہیں ہیں، مجھے امید ہے، لیکن یہ تیسری چیز جو ہے نا کہ جنت کی 500 سال کی مسافت دور سے آنے والی خوشبو کو وہ آدمی بھی نہیں سونگے گا جو نمازوں کے وقت کو بدل کر پڑھتا ہے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات کے، ظہر کی نماز کو عصر میں پڑھتا ہے، عصر کی نماز کو مغرب میں پڑھتا ہے، جو نمازوں کو قضا کرتا ہے نا، وہ جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کرے گا۔ بولو انشاءاللہ پڑھیں گے کہاں تک کہ میں، اللہ مسلمان میرے بھائی،
تیرے زبان کے وعدے تو دور کی بات، میرے بھائی تیرے زبان کے انشاءاللہ پر بھی بھروسہ چلا گیا ہے۔ کتنا کچا ہو گیا ہمارا منہ، کتنی کچی ہو گئی ہماری زبانیں، کتنے کچے ہو گئے ہمارے وعدے اور آوازیں کہ دیتوں با اس پر بھروسہ چلا گیا، آتوں با اس پر بھروسہ چلا گیا، دیتوں آتوں پر کیا بھروسہ گیا کہ ایک مسلمان کے زبان سے نکلنے والے انشاءاللہ پر بھی بھروسہ چلا گیا ہے۔ اندر بہت ساری تھا کہ مسلمان کی زبان پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ پتھر کی لکیر مٹ سکتی تھی لیکن مسلمان کی زبان کبھی مٹ نہیں سکتی تھی۔ دیتوں نہیں دیتا نہیں دیتا، ہوتا نہیں ہوتا۔ آج دیتوں بول کو خصمہ انت کھاتا جو اندر سے اس کا ارادہ پکا رہتا، ہرگز نہیں دیتا بول کر انت دیتوں بولتا۔ انشاءاللہ بولو تو دل سے نکالو آواز۔ اگر تمہارے انشاءاللہ پر صداقت ہے، تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جنت کی خوشبو کو حاصل کرنے کی نیت سے اگر تم انشاءاللہ بولے ہو تو میرے دوستو عصر کی نماز میں تمہارا امتحان ہوگا۔ عصر کے سلام پر امام صاحب تمہارا رزلٹ پیش کریں گے کہ تمہارا انشاءاللہ کتنا پکا تھا، کتنا جھوٹا تھا۔ اگر تم دل سے کہے ہو انشاءاللہ خدا کو خوش کرنے کے لیے کہے ہو، جنت کی خوشبو حاصل کرنے کے لیے کہے ہو، اللہ کے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اگر تم انشاءاللہ کہے ہو تو میرے دوستو آج عصر کی نماز میں بھی وہی مجمع ہوگا جو آج ظہر کی اور جمعے کی نماز میں جو مجمع ہے۔ دیکھیں گے انشاءاللہ 3 آدمی خیر میرے آقا گزرے، اندر خوشبو آ رہی ہے، 500 سال کی مسافت سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول جنت کی خوشبو کو سونگ کر جا رہے ہیں۔ آ کر امت کو بتایا کہ میں نے ایسی خوشبو نہ اس سے پہلی سونگی ہے نہ قیامت تک سونگوں گا۔ اب اس خوشبو کو سونگنا ہے تو میں اور میری امت اس وقت سونگیں گے جب ہم سب مل کر جنت جائیں گے۔ جنت کا دروازہ کھلا گیا میرے آقا کے استقبال میں۔ تفصیل نہیں جانا، مجھے اور بھی باتیں عرض کرنا ہے کہ جب اندر گئے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کو بڑا قیمتی دیکھا کہ جہاں دیکھے وہاں سونا، جہاں دیکھے وہاں چاندی، جہاں دیکھے وہاں زبرجد، جہاں دیکھے وہاں ہیرے، جہاں دیکھے وہاں موتیاں، جہاں دیکھے وہاں حور ہی حور۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے حور عین کو دیکھا، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ مفسرین کرام نے سورہ واقعہ کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے حور عین کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ عین کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، ایک بڑی بڑی آنکھوں والی حور، ایک ترجمہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ حوروں کی سب سے اعلیٰ قسم کی حور ہوگی، اتنی خوبصورت اس کی ایک ادا پر جنت کی پورے حوروں کا حسن مان پڑ رہا تھا۔ میرے آقا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس حور کو میرے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ حور کا تذکرہ نا خوش ہو کو سنتے رہیں گے تم لگا بھی۔ جوان تو جوان جن کے بال داڑھی کے سر کے سفید ہو گئے ان کو بھی خوشی ہوتی ہوگی۔ ارے حور کا تو کسی نہیں بھی خوشی، کیونکہ یہ داڑھی کے سفید بال لے کر تو جنت میں نہیں جائیں گے، سب کے سب جوان ہو کر جائیں گے۔ ہمیں بھی جوان، تمہیں بھی جوان، سب جوان، نہ کوئی بوڑھا ہے نہ کوئی بچہ ہے، سب جوان ہو کر جائیں گے۔ ہمارے حضرت بھی جوان رہیں گے، ہمارے حضرت بھی جوان رہیں گے۔ بس یہ دنیا کی عمر ہوگی، کسی کی بڑھ جائے گی، وہاں تو 21 سال کا شباب بن کر جائے گا، نوجوان بن کر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں حوروں سے نکاح کریں گے، حوروں سے۔ آپ کو بھی کرنا ہے؟ بولو، ارے بولو بھی، کرنا نہیں بولنا؟ انشاءاللہ بولو، حور سے کرنا ہے۔ اس کے واسطے کیا کرنا؟ دنیا میں جھک مار لے کر پھرنا، ٹی وی دیکھ لے کر پھرنا؟ ارے اس حور کو حاصل کرنے کے لیے بھی تو کوئی کوشش کرو، اسے اپنانے کی بھی کوئی کوشش کرو۔ کوئی معمولی حور نہیں ہے، دنیا کی سب سے لو کلاس کی حور کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے منہ سے نہ بدبو آئے گی، اسے نہ حیض آئے گا، اسے نہ سونا آئے گا، اسے نہ رونا آئے گا، اس کے جسم سے پسینہ نکلے گا، عطر سے زیادہ خوشبو والا ہوگا، اس کے کپڑے اتنے منور ہوں گے، دامن کو 70 غلمان فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اس کے کپڑوں کا ایک ایک کنکر، ایک ایک ہیرا۔ ٹاکتے نہیں عورتیں، نہیں ٹاکتے کپڑوں میں، ٹاکو بولو تو آج کی بیگہ تو برقعے میں بھی ٹاک رہی ہے۔ اب انہیں اندر کے کپڑے چھوڑا کو باہر کا برقع دیکھ رہا ہے، باہر والا، کیوں تو اسے بھی معلوم اتنا خوبصورت کون برقع پہن کو ہی کہ انہیں اندر کوئی خاص کپڑے پہن کو نہیں رہیں گی، باہر نکلی سو نا انہیں۔
برقع آیا سر اس کے کپڑے کو چھپانے کے واسطے. اب انہیں برقعے کچھ ایمبرائڈری بھی, کٹ ورک بھی, نٹ ورک بھی, کیا بولتے سو, چمکی پورنی بھی, کنکر بھی, کیا کی کدھر کی ٹاکی. تو اب انہیں بھی دیکھتا, مجھے کیا دیکھوں بنارس کی ساڑی, انہیں تو برقع, اس کا برقع ہمارے شوٹ کوٹ سے بہتر ہے. برقعے جا کر دیکھو اپنی بیویوں کے. آج دیکھنا میرے دوستوں, آج دیکھنا ان برقعوں کو اٹھا کر جلا دو, خاک میں ملا دو. ان برقعوں کو کسی غریب کو صدقہ بھی نہ کرو جن برقعوں کے اندر خوبصورتی ہے. برقع کہتے ہیں کسے جو سادہ سیدھا ہو, جو تمہاری بیوی, تمہاری ماں, تمہاری بہن, تمہاری بچے کے حسن کو چھپانے کے لیے برقع پہنایا گیا. برقعے کے اندر اگر حسن آ گیا تو پھر اور ایک اوپر سے برقع پہننا پڑے گا. دیکھیں گے انشاءاللہ. برقعے کے اندر کوئی سی قسم کا کوئی حسن نہ ہو. برقع بالکل سادہ سیدھا رہنا. اللہ, ایسے ایسے برقعے میں نے شیواجی نگر میں بھی دیکھے ہیں. وہ کون پینتی کی اور اسے کون پیناتا کی اللہ معلوم. نہیں میرے بھائی نہیں, برقع خود اندر کے حسن کو چھپانے کے لیے ہے. تو بہرحال اس کے جسم کے کپڑے کا جو ایک کنکر, ایک ہیرا ایسا ہوگا کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو صورت کی چمک بیکار ہو جائے گی. اس کے کپڑوں کا یہ حسن ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ جنت کی لو کلاس کی حور اپنے شوہر کو اپنے سینے میں سلائے گی. سونے والے کو اتنا مزہ آئے گا کہ 70 سال کا عرصہ گزر جائے گا. سینے میں سلائے گی انہیں سوتا تو نہیں. ٹھیک ہے, تو جنت میں نیند نہیں ہے. جنت میں نیند نہیں, کون بھی جنت میں سوتا نہیں. البتہ ایک قسم کا نشہ, خمار, مستی رہتی ہے. جب حور اپنے شوہر کو سینے میں سلائے گی تو اسے اتنا مزہ آئے گا کہ اس کے مزے اور لذت اور مستی اور خمار کی وجہ سے جنت کے 70 سال کا عرصہ گزر جائے گا. جنت کی حور کی آواز اتنی خوبصورت ہوگی, وہ وہاں گانا گائے گی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں فرمایا, اس کے ایک گانے میں 70 سال گزر جائیں گے. اتنا لمبا گانا ہوگا. یہاں کے 5 منٹ کے گانے کو ٹھوکر مارو, وہاں حور کے 70 سال کا گانا نصیب ہوگا. یہاں کے 5 منٹ کے گانے کو ٹھوکر نہیں مارو گے تو 70 سال کے گانے سے یہاں محروم رہنا پڑے گا. چھوڑو گے گانا سننا؟ ہاں انشاءاللہ میرے بھائی, تیرے موبائل تو گانے سے بھرا ہوا ہے, چپ گانے سے بھرے ہوئے ہیں. اچھے اچھے حاجیوں کے گاڑیوں میں گانے کی کیسٹیں ہیں, ہے نہیں؟ ایک بوڑھے میاں بوڑھے حاجی صاحب کے ساتھ سفر کیا, ایک جلسے کو جا رہا ہوں, ڈکی کھولیا, میرا فون گر جا رہا, کام رکھنے کا, ڈکی کھولا تو اس کے اندر کیسٹ ہے. کیا کہتا, دل تو پاگل ہے. اللہ, میں پوچھ ڈالے حاجی صاحب یہ عمر میں کہیں کو تمہارا دل پاگل ہوا؟ ارے میری نہیں حضرت کیسٹ میرے بچے کی. تو پھر آپ کو ڈوب کر مرنا ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہارا بچہ اپنے دل کو پاگل کر دیا ہے. ہماری گاڑیوں کو چیک کرو. اب مزمل کو کون بھی کار میں بٹھاؤں گا تو نہیں, دیکھنا بول کر نہیں, بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو, دنیا کے 5 منٹ کا گانا, لچی لفنگی بے حیا کی آواز کو اللہ کے لیے قربان کرو. اللہ تمہارے لیے جنت میں حور کا 70 سال کا گانا سنائیں گے. مزہ آ جائے گا گانا. اس کی آواز, وہاں کی جو میوزک ہوگی, اللہ تعالیٰ وہاں کی میوزک کو وہی جانتے ہیں. یہاں میوزک حرام, یہاں گانا حرام, وہاں جائز. اتنا خوبصورت گانا ہوگا کہ 70 سال گزر جائیں گے. اسے حاصل کرو, اسے حاصل کرو. یہاں کی معمولی ایک پٹی کو حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کرتا ہمارا نوجوان, قربان کر رہا ہے. 500 روپے کمایا تو 200 روپے رات کے ٹفن میں اس کے خرچے کر رہا ہے. کئی سال پہلے ایک نوجوان کے بارے میں اس کے والدہ کر کہنے لگے کہ حضرت میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ دولت تو دیا ہے, کماتا تو اچھا ہے, لیکن وہ ایک لڑکی کے پیچھے پڑ گیا ہے. وہ لڑکی کے برتھڈے میں انہیں اپنی 15 لاکھ کی سیٹ بیچ کر کسی کی ہوٹل میں پارٹی دیا کرتے ہیں. گرل فرینڈ کی ابھی شادی نہیں ہوئی, شادی سے پہلے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے 15 لاکھ کی سیٹ بیچ کر برتھڈے کریا ہے. آج کل کہیں نہ برتھڈے کر رہی نہیں, کر رہی, بچے بھی کر رہی, بڑے بھی کر رہی, منسٹر تو باہر آ گئی. ہاں
انہوں اپنے آپ کو اتنا باہر نہیں کرتے جتنا کہ ان کے چمچے ان کو اتنا باہر کرتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے اتنا بڑا برتھ ڈے, انہیں اتنا بڑا تو نہیں رہتا, اس کی فوٹو اتنی بڑی رہتی. انہوں پیدا ہوئے سے دن کتے چنا بولا کتے پر بھروسہ کرو ان کو. کون سا کمال ہوا انہوں جو پیدا ہوئے؟ پیدا ہونے کی تاریخ سے زیادہ وہ تاریخ بناؤ میرے دوستو کہ تمہارا عمل خدا کے دربار میں مقبول ہو جائے. ورنہ ہم جیسے گنہگار جس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں وہ تاریخ خود اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتی ہوگی کہ میری تاریخ میں تو اس جیسے گنہگار کو کئی کو پیدا کرے, اللہ کسی ولی کو پیدا کرنا نہیں. تاریخ خود خدا کے دربار میں عرض کرتی ہوگی کہ ایسا چور, ایسا ڈاکو, ایسا کمینہ انسان میری تاریخ میں پیدا ہوا. تاریخ تو اس کی فخر کرتی ہوگی جس تاریخ ابو بکر پیدا ہوئے. تاریخ تو اس پر فخر کرتی ہوگی جس کے تاریخ میں عمر, عثمان, علی پیدا ہوئے ہوں گے. تاریخ تو اس اپنی تاریخ پر فخر کرتی ہوگی جس تاریخ میں عائشہ, فاطمہ, رقیہ, زینب, کلثوم پیدا ہوئے ہوں گے. آج جس تاریخ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تاریخ خود اپنے آپ پر افسوس کرتی ہے کہ کاش میں ختم ہو جاتی تو اچھا تھا, کاش میں ختم ہو جاتی تو اچھا تھا. نہیں ہے برتھڈے سب اسلام میں, اسلام میں برتھڈے نہیں ہے. غیروں کا طریقہ ہے وہ, روکو اس سے. بڑے کو بھی رکنا ہے, چھوٹے کو بھی رکنا ہے, یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے. تو میرے حال عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا نے حور عین کو دیکھا, حور عین کو جو انتہائی خوبصورت ہے, انتہائی خوبصورت, جو اس کا حسن جنت کے پورے حوروں کے حسن پر بھاری پڑ رہا ہے. میرے آقا سوچنے لگے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے ایک مقام دیا ہے اور مجھے دینے والی جو حوریں ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت, اللہ کے رسول کی نبی ہمیں چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی جورو اچھی خوبصورت رہنا چاہتے نہیں چاہتے. بعض لوگ تو ایسا بولتے ہوئے بھی سنیا میں کہ حضرت کیا بھی نکو چھکری ایک خوبصورت رجن دو حضرت میرے بیٹے کے واسطے. ایک باپ کی خواہش تھی کہ میری بہو میری بیٹے کی جورو اچھی رہے, تو خدا کی کتنی خواہش ہوگی کہ میرے پیغمبر کی بیویاں کتنی خوبصورت رہے. اسی لیے تو حضرت عائشہ نکاح میں آئی, حضرت خدیجہ نکاح میں آئی, مکے کی ہزاروں عورتوں میں سے چنی ہوئی عورتیں آئیں جن کا عمل, جن کی زندگیاں مکمل صاف و شفاف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مدینے کے منافقین نے الزام لگا دیا زنا کا. حضور پریشان ہوں گے, غیب کو تو نہیں جانتے تھے نا, اللہ کے رسول پریشان ہو گئے. ہائے عائشہ پر یہ ہوا واقعہ یہ کہ سفر پر نکلے, مختصر عرض کروں, سفر پر نکلے, حضرت عائشہ کا ہار گم گیا, تلاش کرتے کرتے دیری ہوئی, جلدی اس فجر کا وقت ہونے کا قریب تھا, جلدی جا کر دوسری جگہ پر نماز پڑھنے کی نیت سے حضرت عائشہ کا اونٹ اڑ گیا. حضرت عائشہ حاجت کے لیے گئی تھی, امی جان استنجا کے لیے واپس آ کر دیکھتی ہے تو کیا کہ قافلہ گزر گیا ہے. اکیلی تنہا وہیں بیٹھ گئی, یہ نیت کر کے کہ اللہ کے رسول کو جب پتہ چلے گا تو برابر اسی جگہ پر آئیں گی, کیونکہ بڑی ہوشیار تھی نا حضرت عائشہ, بڑی عاقلہ تھی, بڑی بالغ تھی. اگر وہ بھی تلاش کرتے ہوئے چلے جاتی تو حضور کو تلاش کرنے میں پریشانی ہوگی. اسی جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ گئی. اس زمانے میں قانون کیا تھا کہ قافلہ سامنے نکلتا تو 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پیچھے سے ایک آدمی آتا تھا, کیونکہ قافلے کی چھوٹی ہوئی چیزوں کو اٹھا لے کر آتا تھا. پیچھے سے ایک صحابی آ رہے ہیں, دیکھتے کیا ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. قریب جا کر دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں, امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں. فوراً انا للہ پڑھتے ہیں, بات تک نہیں کرتے. وہ صحابی اپنے اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں. حضرت عائشہ بیٹھ گئی, اونٹ کی نکیل پکڑ کر, لگام پکڑ کر, قافلے تک نگاہوں کو نیچے رکھ کر, کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, جبکہ رشتہ ماں باپ کا ہے. حضرت عائشہ ماں ہے, وہ صحابی بیٹے ہیں. اس کے باوجود پردہ, احتیاط اتنا زیادہ تھا کہ پورے راستے پر کوئی گفتگو نہیں. موت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ کر انتقال ہوتی ہے کہ میں نے میری زندگی میں میرے آقا سرتاج محمد کے بعد کسی کو سب سے زیادہ شرم اور حیا والا دیکھا تھا اس رات میرا مسافر, اس کو دیکھا میں نے.
لیکن مدینے میں جب تاخیر سے پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین اور وہ صحابی، تو منافقین کو موقع ہاتھ آیا، الزام لگا دیے کہ او محمد کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہتے ہوئے بھی زبان خوف کھا رہی ہے۔ پھر بھی مسئلہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ منافقین کو جب موقع ملا تو کہنے لگے کہ محمد کی بیوی عائشہ نے رات فلاں صحابی کے ساتھ گزار کرا رہی ہے۔ دھیرے 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 ہوا ایسی پھیلی کہ میرے آقا کے کان تک پہنچ گئی، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ذرا ہلکی سی طبیعت ناساز ہوئی حضرت عائشہ کی، تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ان کے ابا ابو بکر کے گھر بھیج دیا، لیکن تب بھی حضرت عائشہ کو نہیں معلوم کہ میرے بارے میں یہ چل رہا ہے۔ 1 مہینے کا عرصہ ہو گیا، میرے آقا پریشان ہیں، نہ آسمان سے کوئی وحی آ رہی ہے، نہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عمر فاروق سے مشورہ کرتے ہیں کہ عمر پتہ ہے مدینے میں کیا بات چل رہی ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اے عمر کہاں ہو؟ تمہاری ماں پہ الزام لگ چکا ہے لیکن وہی بھی بند ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا رسول اللہ کیا الزام لگا؟ وہی عمر، پرسوں جو قافلے میں 1 مہینہ پہلے گئے تھے نا، عائشہ بھول کے رہ گئی تھی، پیچھے سے فلاں صحابی لے کر آئے تھے، مدینے کے منافق کہتے ہیں کہ عائشہ نے نعوذ باللہ اس صحابی کے ساتھ رات گزاری ہے۔ یہ سننا تھا۔ عمر اپنے جیب سے تلوار نکالتے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک اشارہ بتا دیجئے، کس نے میری ماں پہ الزام لگایا ہے؟ بتا دیجئے کس نے میری ماں پہ الزام لگایا ہے؟ میں 1 مار میں سب کو 2 ٹکڑے کرتا تھا، اس کمینے کو 1 مار میں 4 ٹکڑے کر دوں گا۔ عمر کو اپنی ماں پہ اتنا بھروسہ نہیں جتنا بھروسہ کہ عائشہ پر ہے۔ میری ماں پہ الزام لگا۔ سیرت حلبیہ میں آتا ہے کہ عمر اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ عمر تیری ماں پہ الزام لگ کر تو زندہ ہے، تیری زندگی تو بیکار ہے۔ کتنی غفلت کی زندگی تو گزار رہا ہے کہ تیری ماں کے اوپر منافقین الزام لگا چکے ہیں اور تو پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ یا رسول اللہ اشارہ دے دیجئے ذرا کہ کون ہے وہ کمینہ جو میری ماں پہ الزام لگایا؟ یا رسول اللہ ذرا سوچئے، آپ کا چہرہ بھی اترا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا کروں عمر، میں تو عالم الغیب نہیں ہوں نا۔ ایک کہتا 2 کہتا تو اور بات تھی، 10 20 کہنے لگے ہیں۔ ابو بکر کے کان میں بات پہنچی، ابو بکر نے عائشہ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ باپ بیٹی کا بھی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ کب سو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی چہرہ اتار چکے ہیں، ذرا سوچئے۔ کیا سوچوں عمر؟ فیصلہ کیجئے عمر۔ یا رسول اللہ وہ عائشہ جس کی گود میں وہی آتی ہے، نعوذ باللہ وہ عائشہ کہیں یہ قدم اٹھائے گی؟ یا رسول اللہ ذرا سوچئے، 1 مرتبہ ایک واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں آپ چپل کی حالت میں، جوتوں کی حالت میں نماز پڑھا رہے تھے۔ ہاں اچانک نماز کی حالت میں آپ نے اپنے پیروں سے جوتوں کو نکال دیا۔ ہاں نماز کے بعد ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جوتے کیوں نکالا؟ آپ نے کہا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا جوتوں کی حالت میں تو جبرائیل آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے، آپ نکال دیجئے، تو میں نماز ہی کی حالت میں نکال دیا۔ یا رسول اللہ یاد آیا آپ کو؟ ہاں یاد آیا۔ اے اللہ کے رسول اللہ سوچ کر دیکھیے کہ آپ کے جوتوں میں نجاست ہو تو خدا کو پسند نہیں ہے، آپ کی زندگی میں نجس عورت کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کی زندگی میں غلیظ عورت کیسے آ سکتی ہے؟ ناپاک عورت کیسے آ سکتی ہے؟ ہو نہیں سکتا یا رسول اللہ۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر کے زبان سے نکلتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے اللہ کے رسول دنیا کے تمام بہتانوں میں یہ سب سے بڑا بہتان ہے۔ یہ جملہ حضرت عمر کے زبان سے نکل کر آواز ختم نہیں ہوئی، آسمان سے جبرائیل یہی آواز کو لے کر اترتے ہیں، قرآن کی آیت کو لے کر اترتے ہیں کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میں یہ اس لیے عرض کیا کہ دنیا کے اندر عورتیں بھی ملی تو ایک سے بڑھ کر ایک ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جنت کے اندر حور عین کو دیکھ رہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو انتہائی خوبصورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوچا کہ شاید یہ میری ہی بیوی ہوگی جنت میں۔
پوچھنے لگے جبرائیل سے کہ جبرائیل کیا یہ میری بیوی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، ایسے تو کروڑوں اربوں ہیں جو آپ کی امت کی بیویاں ہیں۔ کس کی؟ میری اور آپ کی۔ خوش ہو جاؤ، ماشاءاللہ بولو، سبحان اللہ بولو، اللہ کرے کہ ہمارا نکاح ان سے ہلو بولو یہ کہ تو میرے کیا ستا گھر میں بھی سنتی، اب تو مسجد میں آن کر لے کر بیٹھ جاتی ہیں، گھر میں ڈائریکٹ سن لے کر ہی ڈائریکٹ سنتے ہیں، ایئرٹیل ٹو ایئرٹیل فری، بہت سارے لوگ ویسے آن کر لے کر ڈائریکٹ ہمیں یہاں نماز پڑھتی تو میں وہاں نماز پڑھو بول کر۔ او ہو مزمل صاحب سیکنڈ نکاح بھی پڑھا رہی با، ہاں اب ہمیں میٹنگ کر کے مزمل صاحب کو نکالنا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اللہ ہمارا نکاح کریں گے ضرور۔ یہاں کی عورت نہیں مانتی، یہیں کی عورت جنت کو چلے گئی تو اس کا دل کدورتوں سے بغض سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ سوتن کی بغض میں نہیں رہتی، وہ خود تمام حوروں کی بڑی بن کر اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آج فلاں حور کے ساتھ تمہاری باری ہے، فلاں حور کے ساتھ تمہاری باری ہے۔ کیوں یہ راستہ دکھا رہی؟ اس لیے کہ اس کا دل صاف ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی نہیں، آپ کی تو الگ ہے۔ جس حور کے حسن پر آپ کو رشک آ رہا ہے نا، ویسے تو کروڑوں اربوں لاکھوں خربوں لاتعداد غیر متناہی ہے یا رسول اللہ، یہ تو آپ کی امت کے بیویاں ہیں۔ اچھا میری امت کی ہر امتوں کو ایسی بیوی نہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت کی بیویاں تو ضرور ہیں لیکن ہر امتی کو نہیں ملتی، پھر کسے ملتی؟ جبرائیل ایسی حور، مزمل کو، اکرم کو، حسین کو، فاروقیہ کے صدر صاحب کو، زکریا صاحب کو نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حور اتنی سستی نہیں کہ بے نمازیوں کے ہاتھ میں آ جائے، یہ حور اتنی سستی نہیں کہ داڑھی منڈلوں کے ہاتھ میں آ جائے، یہ حور اتنی سستی نہیں کہ سود خاروں کے ہاتھ آ جائے، یہ حور اتنی سستی نہیں کہ ٹی وی دیکھنے اور رکھنے والوں کے ہاتھ آ جائے، یہ حور اتنی سستی نہیں کہ زبان سے گالیاں دینے والوں کے ہاتھ آ جائے، یہ حور اتنی سستی نہیں کہ یا رسول اللہ کی آنکھوں کا زنا کرنے والوں کے ہاتھ آ جائے۔ اس حور کو حاصل کرنے کی ایک شرط ہے، جا کر زمین میں اپنی امت کے غلاموں کو کہہ دو کہ جو رات کی تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس حور کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ اس حور کو حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ دن میں باٹل نہیں مارنا، رات میں تہجد پڑھنا ہے۔ جو رات میں تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ حور عین کے ساتھ نکاح کر کے رکھتے ہیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے فجر کی تو پابندی کرو، فجر چھوڑا کو، اگر کوئی آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے تو فجر کے چھوڑنے کی نحوست سے تہجد کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ فجر فرض، تہجد سنت، ثواب میں آگے پیچھے ہے، فرض کا درجہ فرض ہے، سنت کا درجہ سنت ہے۔ 5 وقت کی فرض کے بعد پہلی نماز اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے تو وہ رات کی تہجد پسند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رات کا اندھیرے میں اٹھ کر بندے کا رونا اور گڑ گڑانا پسند آتا ہے۔ تہجد کی، فجر کی پابندی کرو، تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ دیں گے۔ میں نے کہا پہلے بھی کبھی کہتا ہوں، کم سے کم روز نہ صحیح ہفتے میں 1 دن تو پڑھو۔ بولو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر اتوار کو چھٹی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں تو اتوار کو بنا پڑھنے کی کوشش کرو۔ جمعے کے دن نماز کے بعد دکان کھلتا ہے تو جمعے کے دن پڑھو، جمعرات کے دن پڑھو۔ ایک دن نہیں پڑھ سکتا میرا نوجوان بھائی تہجد، صرف 1 دن، ہفتے میں 1 دن، تو مہینے میں کم سے کم انشاءاللہ تعالیٰ 5 وقت کی تہجد مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ حور تو میں ریگولر تہجد پڑھنے والے کے لیے بنایا، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ نہیں ماموں کا ماموں۔ یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے جو سال پڑھتے تھے، ہم قیامت کے قریب کے لوگ ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ انگلی گلا تو کاٹنا نہیں آتا، انگلی تو کاٹا ہوں، گلا تو کاٹنا نہیں آتا، انگلی تو کاٹا ہوں، قبول کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، اس کا بڑا دیکھتے نہیں، اس کا چھوٹا بھی دیکھ کر اس کے جذبے کے صدقے میں قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان رات کی تہجد پڑھنا تو دور کی بات، فجر تک نہیں پڑھتا۔ ہم مزمل صاحب بولے بھی تہجد پڑھیں گے، پہلے فجر کی پابندی کرو، فرض پہلے، اس کے بعد ایک مولوی صاحب تقریر کرے گا سر میں امامہ لپٹنا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنتے تھے۔ کون کی بھولا بھالا نوجوان دیکھا تھا، سنت کیا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، تھی ایک لنگی۔ اب انہیں سنیا امامہ بننا سنت، ایک کام کر لنگی نکال کر امامہ بن لیا، ننگا پھر رہا ہے۔ اب انہیں ڈبتا پہن لوگا رستے میں پھر لوگوں ہے، مولوی صاحب بے وقوف یہ کیا کر رہا ہے، نیچے چھپایا نہیں اوپر چھپا لیا۔
حضرت تمہیں اتنا بولے حضرت سنت پر عمل کرو، بول کو ڈبتا حضرت بولے پہلے فرض پر عمل کر، فرض چھپا اس کے بعد سنت پہ عمل کر. وہی حال میرے دوستو، پہلے فرض کی پابندی کرو، فجر کی پابندی کرو، فرض کی پابندی کرو. اللہ تعالی ہم لوگوں کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے گا. عرض کر رہا تھا صرف ایک حور پر بات ختم ہو گئی کہ حور عین جنت کی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت حور ہے. وہ کسے ملے گی؟ رات کے تہجد گزاروں کو ملے گی. اب یہاں ایک سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے. جب کسی موقع پر مجھ سے ایک عورت نے سوال کیا تھا کہ حضرت مرد بنا کو حور ملتی کا تو عورتوں کو کون ملتے ہیں؟ انہیں کبھی ایک بے ادبی یا بد اخلاقی سے سوال نہیں کری، انہیں اسے معلوم ہونا تھا مرد بنا کو تو حور مل جاتی ہیں، عورتوں کو کیا ملتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں میری بہن، عورتوں کو تو اسی کا شوہر ملے گا، اس کے علاوہ ایکسٹرا کوئی نہیں ملے گا. کیونکہ تو عورت دو مرد سے نہ دنیا میں نکاح کر سکتی ہے نہ آخرت میں نکاح کر سکتی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی عورت کو دنیا کے اندر دو شوہر ہیں، پہلا شوہر مر گیا، اس کے بعد اس نے دوسرا نکاح کیا، مفسرین کرام اور فقہا کا اختلاف ہے. دو باتیں آپ کے سامنے بتا دوں. بعض علماء نے فرمایا کہ وہ جنت میں دوسرے شوہر کے ساتھ رہے گی، دو شوہروں کے ساتھ نہیں رہے گی. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، دو شوہروں میں سے اسے اختیار دیں گے، چاہے تو اس کے ساتھ رہے چاہے تو اس کے ساتھ رہے. اور ایک بات بھی آتی ہے، دو شوہروں میں سے اس کے ساتھ اسے رہنے کا موقع ملے گا جس کے نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر رہتی ہیں. عورت کو کچھ نہیں، اس کو اس کا شوہر ملے گا، اس کو اس کا حسن ملے گا، اس کو اس کی ضرورت کی چیزیں ملیں گی. کیونکہ عورت وہ نہیں جو دو مردوں سے شادی کر سکے، مرد وہ ہے جو دنیا میں 4 مردوں سے شادی کر سکتا ہے اور جنت میں 70 حوروں کے ساتھ یا اس سے ہزاروں زیادہ نیک حوروں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. پھر جنت کے کیا مناظر ہیں انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جنت کے حرص اور جنت کی حوروں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدابیر کے بتائے ہیں، امت کو سکھائے ہیں، اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آخر